وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کریم کی بعض آیات خود سے نازل ہوئی ہیں، یعنی کسی خاص واقعے یا کسی سوال کے جواب کے طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن بعض صورتیں یا آیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص واقعے یا کسی سوال کا جواب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ تو ایسی آیات کا جو واقعہ ہوتا ہے یا جو سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کو یا اس واقعے کو پس منظر اور مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول یا سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اور شان نزول کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو آیت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کے شان نزول کو ذکر نہ کریں یا اس کو نہ سمجھیں۔ مثلا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکہ عورتوں سے، مشرکات سے نکاح مت کرو، اور مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہو۔ اس کا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، ان کی اسلام لانے سے پہلے کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ جب یہ اسلام لا کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو پھر دوبارہ ان کا ایک دفعہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، تو بہرحال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور مشرکہ عورت کا مومن مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کا شان نزول ہے یا سبب نزول۔ تو ساری آیات ایسی نہیں ہوتی، بہت ساری آیات کسی واقعے کے اندر نازل ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری آیات کسی واقعے کے بغیر نازل ہوئی ہوتی ہیں، یعنی خود سے اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرما دیتے ہیں، تو ان کا کوئی پس منظر یا شان نزول نہیں ہوتا۔ آج ہم نے آیت نمبر 8 سے شروع کرنا ہے سورۃ البقرہ کی، اور جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ 13 آیات ہیں کہ جن کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ منافقین کا تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یا تو ایمان لانے والے تھے یا سیدھے کافر تھے، پکے کافر تھے، بیچ والی روش نہیں تھی۔ منافقین پیدا ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں، ان کی پوری وہاں ایک جماعت تھی، گینگ تھا ان کا، اس لیے مدنی صورتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ پہلا حکم اللہ نے یہ لگایا کہ منافقین مومن نہیں،
منافق کہتے کسی ہیں؟ دو رخ آدمی کو منافق ہے۔ بظاہر تو مومن ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جہاد میں بھی شرکت کرتا ہے، لیکن دل سے مومن نہیں۔ یہ نفاق ہے، یہ دو رخا پن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم لگایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں، یہ ایمان والوں میں بظاہر ایمان والے بن کر چھپے ہوئے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت، مال فیء کے اندر اپنا تذکرہ، یعنی جب مصارف کا بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ صرف برکت کے لیے کیا، تو یہاں بھی ایمان والوں کی تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمایا، ورنہ وہ دھوکہ تو صرف ایمان والوں کو دے رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا کہ منافقین کون کون ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نفاق کا حکم لگا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ منافق ہیں، یہ دو رخے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور بظاہر یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کوئی حکم نہیں ایسا لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو وحی کی روشنی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے۔ البتہ نفاق کی علامتیں احادیث کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا ایک تو ان نفاق کی علامتوں سے خود بھی آدمی بچے، دوسرا اگر کسی کے اندر ایسی کوئی علامتیں آدمی پاتا ہے تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے، لیکن حکم نہیں لگائے، کیونکہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، نہ ہمیں وحی کے ذریعے سے کچھ پتہ چلا ہے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تھا تو آپ علیہ السلام نے حکم لگا دیا۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو حقیقت میں دے رہے ہیں، بظاہر وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کے دو پیش انہی کے اوپر ڈال دیں گے، لہذا وہ اپنے بنے ہوئے جالوں میں خود ہی پھنسے، اپنے کھودے ہوئے گڑھوں میں خود ہی گرے اور ایمان والے محفوظ رہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بظاہر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں بیماری ہوتی ہے، وہ انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے، اسی طرح یہ دل کا روگ اور دل کی بیماری ہے جو ان کو ہر وقت بے چین کیے ہوئے۔ یعنی منافق کو کہاں سکون ملنا ہے؟ سب سے ایک بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں اس کو یہ دغدغہ لگا رہتا ہے کہ جی میرا نفاق کھل نہ جائے، میرا باطن سامنے نہ آ جائے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والوں کو کچھ کہتے ہیں اور جو ان کے کافر یار بیلی ہیں ان کو کچھ کہتے ہیں۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے ان کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ان کی روش کیا تھی کہ ایمان والوں کے بیچ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، شوشے چھوڑنا کہ جی فلانا وہ بھی اسلام چھوڑ گیا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، یہ تو احکامات بڑے سخت ہیں، اس قسم کے شوشے چھوڑ ہر زمانے میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں لوگ مذہبی اسکالر کے نام سے یا ڈاکٹرز کے نام سے آتے ہیں اور مختلف شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ منافقانہ حرکت ہوتی ہے، منافقانہ چالیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا طریقہ اور روش بھی یہی تھی کہ وہ ادھر کفار کے ساتھ بیٹھتے اور انہیں تسلی دیتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دلی ساری دلچسپیاں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے اندر کی باتیں لے کر تمہیں بتائیں۔ تو مسلمانوں میں بیٹھتے تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا الا، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، یقیناً یہی فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فساد مچانا صرف قتل کرنا ہی ہوتا ہے، لڑائی کرنا ہی ہوتا ہے؟ یہ ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، یہ فساد نہیں ہے؟ یہ بھی فساد ہے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو خبر نہیں ہو رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، منافقین سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نفاق والی جو حرکتیں ہیں، جو علامتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، پکا سچا ہمیں ایمان نصیب فرمائے، دنیا میں آخرت میں مومنین کے ساتھ ہمیں کھڑا فرمائے۔